اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ صلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 11 نومبر 2022 بمطابق 15 ربیع الاخر 1444 ہجری کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے علماء کا حق پہچانو، علماء کا حق پہچانو، یہ ہمارا آج گفتگو کا عنوان ہے۔ اس کے تحت چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ سوشل میڈیا پر اکثر و بیشتر یہ لبرل قسم کے جو لوگ ہیں اور پینٹ پتلون میں کسے کسائے یا کچھ کا مذہبی حلیہ بھی ہے، لیکن علماء سے خود تو بیزار ہیں اور عوام کو بھی بیزار کرنے کی مہم چلائے ہوئے، آئے دن پروپیگنڈا، آئے دن علماء کے خلاف زہر اگلنا، علماء کے خلاف بکواس کرنا، علماء کے خلاف بھونکنا شاید ان کا محبوب مشغلہ بن گیا ہے، اور عوام العوام کالانعام مثل ہے۔ عوام تو جناب چوپایوں کی طرح جدھر ایک گیا دوسرا بھی ادھر ہی جا رہا ہے، تیسرا بھی ادھر ہی جا رہا ہے، چوتھا بھی ادھر ہی جا رہا ہے۔ پھر ہماری نجی محافل 2-4 بندے بیٹھ جائیں اور کوئی مذہبی حلیے والا آ جائے تو ان کے خلاف بکواس شروع ہو جاتی ہے، علماء پہ تنقیدیں شروع ہو جاتی ہیں، علماء کے خلاف بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا غیر مہذبانہ انداز اور اس انداز نے دین اسلام کا جو نقصان کیا ہے وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ عوام علماء سے دور ہو گئی ہے۔ جب عوام علماء سے دور جائے گی تو سمجھ لو کہ وہ پھر تباہی کے گھاٹ اترے گی۔ جب اپنے محسنین کو بلا کر کے ظالمین کے قریب جائے گی تو ان کی سوچ کا دائرہ کار جو ہوگا، فرسٹ ان کا نشانہ علماء اور انڈائریکٹ اسلام، قرآن اور حدیث۔ اب قرآن و حدیث بتلانے والے سے جب آپ متنفر ہو جائیں گے تو قرآن و حدیث کس سے سنیں گے؟ قرآن و حدیث سنانے والے سے اگر متنفر ہو گئے تو قرآن و حدیث سنیں گے کس سے؟ جس کو دیکھ کر کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنی نہیں آتی، اپنی مرضی کی من مرضیاں کرتا ہے، اس کی گفتگو سنیں گے تو پھر نقصان تو ہوگا۔ اور جس ڈاکٹر کے پاس ڈگری نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس سند نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے،
وہ جب ادویات بیچے گا تو نقصان ہی کرے گا، جانی نقصان کرے گا، اور بے تحاشا لوگوں کی جان لے گا، اور بے تحاشا لوگوں کے گھر اجاڑے گا۔ تو بھائی جان، جس طرح غیر تجربہ شدہ، غیر تجربہ کار ڈاکٹر علاج معالجہ نہیں کر سکتا، طبیب غیر تجربہ شدہ تجربہ کار علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے اس کا، تو یہ دین اسلام مکمل جو ضابطۂ حیات ہے، دین اسلام جو مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، دین اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، تو اس کو بیان کرنے والے لوگ، ان کو آگے پہنچانے والے لوگ، اس کی ترویج و ارشاد کرنے والے لوگ، ان سے ہرگز بھی بدظن نہ ہوا کرے۔ علماء حق کا اہل سنت و جماعت کے لوگ ان سے بدظن نہ ہوئے کہ قریب آئیں۔ میرے شیخ کامل، دنیا اہل سنت کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذوالفضل والکمال مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب، جو خود بھی بہت بڑے عالم ہیں، آپ کا فرمان ہے سنی علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، یعنی خود اتنے بڑے رتبے پر فائز ہونے کے باوجود فرماتے ہیں۔ تو آج میں نے موضوع ایک سلیکٹ کیا ہے، علماء کا حق پہچانو۔ پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں پاک پیغمبر علیہ السلام کی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، وہ میرا امتی ہی نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے۔ یہ کریم آقا کی حدیث ہے۔ تو یہ تیسری بات جو ہے، ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے، اس پر میرا آج کا کلام ہوگا۔ حدیث کے تیسرے جملے پر کلام کرنا ہے میں نے، کہ حضور نے فرمایا وہ ہمارا امتی نہیں ہے، ڈھونڈے کوئی اور نہیں۔ تو یہ تنبیہ کے طور پر ہوتا ہے، جب سخت کوئی جملہ ہوتا ہے تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام ایسے جملے ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ تو جو ہاں حدیثیں علماء نے لکھی ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقہ کار پر نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری سنت پر نہیں ہے، ہمارا اسوہ حسنہ اس پر یہ نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ ہمارا امتی نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے۔ اب آپ سماعت کریں کہ حدیث رسول سننے کے بعد کیا خیال ہے؟ ہم اپنے علماء کا حق پہچانتے ہیں؟ ہم اپنے علماء کا حق جانتے ہیں؟ علماء جن کے ذریعے دین اسلام پھیل رہا ہے، جن کے ذریعے اسلام پھول رہا ہے، جن کے ذریعے اسلام پروان چڑھ رہا ہے، جن کے ذریعے اسلام بچا ہوا ہے، جن کے ذریعے اسلام کی بقا ہے، دین کی بقا ہے، مذہب کی بقا ہے، پوری ملت کی بقا ہے، قرآن کی بقا ہے، حدیث کی بقا ہے، وہ علماء ہی تو ہیں۔ جو محراب و منبر کے وارث ہیں، علماء ہی تو ہیں۔ جو نمازیں پڑھاتے ہیں، علماء ہی تو ہیں۔ جو قرآن پڑھاتے ہیں، علماء ہی تو ہیں۔ جو آج نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، اور جناب جو جنازے پڑھاتے ہیں، جو بچوں کے کانوں میں اذانیں دیتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، سارے معاملات تو یہ علماء کرتے ہیں۔ تو لیکن نجی محفلوں میں جب بیٹھتے ہیں تو انہی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، انہی کے خلاف بات چیت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ معاذ اللہ یہ بات نہیں ہے کہ کسی نے میرے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا اور میں موضوع لے کر کے بیٹھ گیا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ بھی ہم یہ بیان اپلوڈ کر دیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام طول و عرض میں جہاں پہنچے گا تو وہاں علماء حق کا اہل سنت و جماعت کی تعظیم و توقیر کرنے کے لیے احباب کمر بستہ ہو جائیں گے۔ ہم اپنے حاضرین کو بھی سناتے ہیں، ہم اپنے ناظرین کو بھی سناتے ہیں، اور آئندہ جو ہمارے فیس بک پر یا ہمارے پیج پر یا ہمارے یوٹیوب چینل QR اسلامک میڈیا پر جو ہمیں دیکھے گا وہ آگے شیئر بھی اس کو کر دے۔ میں اب 2 روایتیں آپ کے سامنے مزید وہ پڑھنا چاہتا ہوں جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام اور جناب روح اللہ علی نبینا علیہ السلام سے متعلق ہے، کہ ان کے دور میں بھی ان کو حکم دیا گیا
کہ علماء کی قدر، علماء کا حق پہچاننے کے حوالے سے اور علماء کی شان کے حوالے سے جناب جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد ہوا، فرمایا اے ابراہیم میں علیم ہوں، میں اللہ فرماتا میں علیم ہوں اور علیم کو دوست رکھتا ہوں۔ علیم کا مطلب میں علم والا ہوں، اور جو علم والے ہیں میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ کتنا حسین ارشاد ہے، کیا بات ہے۔ اب آئیے کہ فرمایا علم میری صفت ہے، اور جو میری اس صفت پر عمل کرتا ہے، میری صفت پر، علم پر عمل کرتا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے۔ اب جملہ بڑا پیارا ہے، فرمایا پھر وہ میرا محبوب ہوتا ہے۔ قربان جائیے، علم اللہ کی صفت ہے، علم اللہ کی صفت ہے، اور جس بندے کے اندر یہ صفت آ جائے اللہ اسے دوست بھی رکھتا ہے، اسے محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ تو کتنا بڑا وصف ہوا علم، اور علم والوں کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ بیان کر دیا کہ علم والوں کو عام نہ سمجھنا، حقیر نہ سمجھنا، ان کو کم تر نہ سمجھنا، اللہ نے ان کے سروں پر عزت کے تاج رکھے ہوئے ہیں۔ اور دنیاوی تاجدار جو لوگ ہیں، بظاہر صدر کیا ہو، وزیر اعظم کیا ہو، بڑے سے بڑا کوئی بندہ بھی ہوگا تو آ کر کے علماء کے پیچھے نماز پڑھے گا نا، تو جہاں عالم کے قدم ہوں گے وہاں اس تاجدار کا سر ہوگا۔ یہ عزت اللہ نے عطا فرمائی، کسی دنیا دار نے تھوڑی دی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو علماء کا حق پہچانو۔ میری طرف نہ آ جائیے گا، میں ایک طالب علم ہوں، میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ علماء کا حق پہچانو، علماء کا حق پہچانو۔ اب سنیے ذرا دوسری روایت پڑھ رہا ہوں، بڑی کمال کی روایت ہے، سبحان اللہ الکریم۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا، جس نے علم سیکھ کر اس پر عمل کیا اور علم پڑھایا، علم سیکھ کر اس پر عمل کیا اور علم پڑھایا، اسے آسمان کی سلطنت میں عظیم شخص کہا جاتا ہے۔ او میرے بھائی، یہ دنیاوی علوم و فنون کے اندر اپنے آپ کو لگانے والوں، دنیاوی علوم و فنون کے اندر اپنی اولاد کا مستقبل تلاش کرنے والے لوگوں، دنیاوی علوم و فنون کی طرف مارے پھرنے والوں، دنیاوی علوم و فنون کی طرف تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانے والے لوگوں، علم پڑھو، لیکن علم جس کی میں فضیلت بیان کر رہا ہوں یہ فزکس نہیں ہے، کیمسٹری نہیں ہے، بیالوجی نہیں ہے، یہ سائنس نہیں ہے، طب نہیں ہے۔ جس علم کی میں بات کر رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کا علم ہے، یہ اللہ کی معرفت کا علم ہے، محبوب کے قرب کا علم ہے۔ یہ علم تو اللہ کے قریب کرتا ہے، یہ علم تو حضور کے قریب کرتا ہے، یہ علم تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے، یہ علم جو ہے یہ اوج ثریا پر پہنچا دیتا ہے جناب، علم ہے یہ۔ تو علماء کا حق پہچانوں کے عنوان سے کلام کر رہا ہوں۔ اب آئیے میں کریمہ کا، رحیمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھوں۔ میرے پیارے محبوب، میرے میٹھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حسین ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں دانش مندی عطا فرما دیتا ہے، دین میں دانش مندی عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے انجام سے واقف نہیں ہوتا سوائے فقہائے کرام کے، کیونکہ وہ سچی خبریں دینے والے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے بتانے سے جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اب مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فہم عطا کرتا ہے، دینی سوچ عطا کرتا ہے، دینی خیال عطا کرتا ہے، دین کی دانشمندی عطا کرتا ہے،
دین کے بارے میں عقل اس کی کھول لیتا ہے، لیکن جس کی کھوپڑی میں دین ہی نہ آئے، جس کی کھوپڑی میں اسلام ہی نہ آئے، جس کی کھوپڑی میں حضور کا فرمان ہی نہ آئے، جس کی کھوپڑی میں قرآن کی آیات بھی نہ آئے، اور وہ اپنی اٹکل سے، اپنے علم سے، بظاہر جو دنیاوی علم پڑا ہوا ہے، اپنے علم سے اس پر مان کرے۔ او میرے دوست، غور کر، اللہ کے حبیب نے کتنا مقام مرتبہ عطا کیا۔ علم کی سوچ، فہم کا مل جانا، یہ اللہ کا بھلائی کا ارادہ فرمانا ہے بندے کے ساتھ۔ اور سمجھ لو، جس کو اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، اسے پھر دین کی طرف مائل ہونے دیتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، سادہ لفظوں میں پڑھ رہا ہوں، مفہوم پڑھ رہا ہوں، اسے علم کی رغبت دلاتا ہے۔ تو علم کن سے ملے گا؟ علماء سے۔ پھر وہ علماء کے قریب ہوتا ہے، پھر علماء کی باتیں سنتا ہے، پھر علماء سے مانوس ہوتا ہے، پھر علماء کی عزت کرتا ہے، پھر علماء کا احترام کرتا ہے۔ جس کسی سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے، کبھی بھی اس کی بے ادبی کرنے سے علم کوئی نہیں ملتا۔ علم تب ہی ملتا ہے جب ادب کرو، اور ادب تب ہی ملے گا جب کسی چیز کی اہمیت آپ کے دل میں ہوگی۔ تو بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی، یہ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے جو بے ادب ہے، اور بے ادب انسان کو مقصد نہیں ملا کرتا۔ سمجھ لو، سوشل میڈیا پر لمبی لمبی جن کی زبانیں ہیں، جو علماء کے خلاف کینچیوں کی طرح چلتی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کی دال، بلکہ دال کے نیچے جو زیر ہے، اس سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے۔ آئے دن سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتے ہیں علماء کے خلاف، علماء کے خلاف زہر اگلتے ہیں، علماء کے خلاف بکواس کرتے ہیں، علماء کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، علماء کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اصل میں یہ علماء کے خلاف نہیں کرتے، اسلام کے خلاف کرتے ہیں۔ اسلام کے خلاف کریں تو عوام کھڑی ہو جائے گی، علماء کے خلاف کرتے ہیں تو عوام بھی مل جاتی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے تو نے کہہ دیا ایسا ہی ہے؟ یہ کہاں سے تحقیق تو نے لے لی ایسا ہی ہے؟ نہ میرے دوست، کبھی بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنا کریں، اور ایسے کلپ آگے فارورڈ بھی نہ کیا کریں۔ ایسے کلپ آگے بالکل فارورڈ نہ کریں، ڈیلیٹ کریں، اور منع کریں لوگوں کو جو نجی محفلوں میں بھی علماء کے خلاف بکواس کرتے ہیں، علماء کے خلاف بولتے ہیں، منع کر دیں۔ خبردار اگر علماء کے خلاف کوئی بات کی تو ہاں، کسی فرد واحد میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو وہاں مجموعی طور پر تو نہیں ہے نا جناب۔ اگر کسی ادارے کا کوئی بچہ خراب ہے تو ادارہ تو خراب نہیں ہے نا۔ اگر علماء میں کوئی ایسے ناسور آ گئے کہ جن کی وجہ سے لوگ بدزن ہیں، تو اس سے بدزن ہے نا، اسلام سے بدزن تو نہیں ہے نا، علماء سے تو نہیں بدزن نا، اس بندے سے بدزن ہے نا۔ اب کسی کے والدین اگر عجیب و غریب ہیں تو بندہ والدین سے فرار اختیار کر لے گا، سب کے والدین کو برا کہے گا؟ نا۔ اگر کسی ملک کا کوئی بندہ خراب ہے تو وہ بندہ خراب ہے نا، ملک تو خراب نہیں ہے۔ ادارہ خراب ہے نا، ادارے کے بندے خراب ہے نا، ادارہ تو خراب نہیں ہے نا۔ اسلام کا نصاب تو ٹھیک ہے، اسلام کا نصاب پڑھانے والے علماء تو ٹھیک ہیں، قرآن تو ٹھیک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈاکیے بن کے آگے پہنچانے والے علماء، جب عوام نے ان سے بدل کر دیا، عوام نے بدل کر دیا، تو دین کون سکھائے گا؟ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ محراب و منبر میں بیٹھ کر کے پڑھائیں قرآن؟ اپنے بچوں کو کیوں نہیں لگایا آپ نے قرآن پڑھانے کے لیے؟ اپنے بچوں کو کیوں نہیں آپ نے مصلی پر کھڑا کیا؟ اپنے بچوں کو آپ نے کیوں نہیں قاری بنایا؟ آپ نے بچوں کو کیوں نہیں عالم بنایا؟ اپنے بچوں کو، عوام کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ بات دور دور تک پہنچے گی، میں سب سے بات کر رہا ہوں، حاضرین سے بھی بات کر رہا ہوں، ناظرین سے بھی بات کر رہا ہوں، تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں لگایا؟ روزی روٹی نہیں بنتی نا یہاں، ہاں یہاں زیادہ تنخواہ نہیں ہے نا، تو قسم خدا ان کے مرہون منت رہو علماء کے، جو نمازیں پڑھاتے ہیں، جمعے پڑھاتے ہیں، جو لوگوں کے بچوں کے کانوں میں جا کر کے اذانیں دیتے ہیں، مر جاؤ تو جنازہ پڑھاتے ہیں، نکاح ہو تو نکاح پڑھاتے ہیں، ہر وقت یہ آن ڈیوٹی ہے، 24 گھنٹے 24 آور سروس ان کی ہے۔ جب ان کو جناب والا پکارو یہ آ جاتے ہیں۔ تو دین تو بھائی ان لوگوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے، تو ان کا حق پہچانو ذرا اونچی آواز میں، سبحان اللہ بھی سبحان اللہ۔ کیا ناراض بھی نہ ہو جانا، اپنی فضیلت کوئی نہیں پڑھ رہا، علماء حقہ کی فضیلت پڑھ رہا ہوں۔ آگے چلیے جناب، آگے چلیے، حدیث رسول آپ کو میں نے سنائی ہے، اب آگے چلیے حدیث رسول اور سنیے۔
میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے اور سب زمین والے سب آسمان والے یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں، یہاں تک کہ مچھلی، یہ سب درود بھیجتے ہیں علم سکھانے والوں پر، جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے۔ اب درود بمانا دعا، درود بمانا بھلائی، درود بمانا عنایت، درود بمانا نوازشات، درود کے کئی معنی ہیں۔ تو اب اللہ اور اس کے فرشتے، تمام زمین والے، آسمان والے، چونٹیاں، مچھلیاں، تو علماء کے لیے علماء پر درود بھیج رہے ہو اور ہم اپنی زبانیں گندی کر رہے ہو۔ غور تو کرنا چاہیے نا، سوچنا تو چاہیے نا۔ اللہ جن کی تعریف کر رہا ہو، رسول اللہ جن کی تعریف کر رہے ہوں، اور زمین میں بسنے والے مخلوقات جن کے لیے درود کے گجرے لے کر کے کھڑے ہوں، اور دریاؤں میں مچھلیاں، سمندر میں چونٹیاں جن کے لیے درود پڑھنے کے متمنی ہوں، پڑھ رہے ہوں، تو ان علماء کی شان و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو اپنے علماء سے متنفر کرنے والی چیزوں سے بچیں، اپنے علماء کا حق پہچانے۔ آج ہمارا موضوع علماء کا حق پہچانو اس عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ گفتگو مرکزی جامع مسجد انواری والوں کے لیے بھی ہے، اور ہمارے سوشل میڈیا کے ورکر ان کے لیے بھی ہے، اور جو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئندہ جب یہ اپلوڈ ہو جائے گا، آج یا کل کسی وقت میں بھی وہ جو سنیں گے آئندہ، ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہے۔ علماء کا حق پہچانو اس عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ سنیے میرے کریم آقا کی مبارک حدیث، فرمایا بے شک عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں سب زمین والے۔ آپ کی آواز کم کیوں گئی آج؟ اگلا جملہ پڑھ رہا ہوں حدیث کا، عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں سب آسمان والے۔ اگلا جملہ سنیے، عالم کے لیے یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت حضور نے فرمایا عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا علماء وارث ہیں انبیاء کے، سبحان اللہ، اور بے شک پیغمبروں نے درہم دینار میراث میں کوئی نہیں چھوڑے، بلکہ علم کو میراث میں چھوڑا ہے، اور بس جو علم حاصل کرے اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ اب میرے بھائی، میرے دوست، میرے کرم فرما، میں موضوع لے کر کے یہ بیان کر رہا ہوں، علماء کا حق پہچانو۔ عوام، خواص، علماء کے قریب آؤ، علماء سے بدظن ہونے والے لوگوں سے بچو۔ سوشل میڈیا کے ہتھ کنڈے جو آئے دن پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے پروپیگنڈے کا حصہ مت بنو۔ اور یہودی لابی کا یہ منصوبہ کہ پہلے دین کے ماننے والوں سے متنفر کرو، جب دین کے ماننے والوں سے متنفر ہو جائیں گے تو پھر دین سے متنفر کرنا آسان ہوگا۔ پھر دین پر چلنے والے لوگوں سے متنفر ہو گئے تو پھر دین بچے گا کہاں سے؟ میرے دوست، آپ میں غور کریں کہ ہم اپنے علماء کا حق کس طرح پہچانتے ہیں، یہ پہچاننے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری نجی محفل ہو یا ہماری اجتماعی محفل ہو، ہمارا چوک پر بیٹھنے کا انداز ہو یا ہوٹل پر چائے کے کھوکھا ہو یا پھٹا ہو، جو بھی داڑھی شریف والا بندہ ملے گا وہ عالم سمجھ کے اس سے پیچھے ہو جائیں گے، اور ہماری عوام کہے ہاں ہاں ہاں، تو جو ہاں ہاں کرے نا اسی وقت اس کا منہ پکڑو۔ او ہاں ہاں کرنے والے، کس بات پہ ہاں ہاں کر رہا ہے؟ یہ جن کے خلاف بکواس کر رہا ہے یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ ہے جرأت اتنی کسی کے اندر؟ ہے کسی کے اندر اتنی پاور کہ وہ یہ غور کرے؟ روکو میرے دوستوں، پاور پیدا کرو اپنے اندر۔ اگر دین کو بچانا ہے تو علماء کی قدر جانو، دین کو پروان چڑھانا ہے تو علماء کی قدر جانو، دین کو
جناب والا پھلتا پھولتا دیکھنا ہے تو علماء کی قدر کرو۔ اگر زمانہ رسالت میں بھی اہل علم کے بارے میں بتا چکا، حضور کے زمانہ اقدس سے پہلے بھی بتا چکا علم والوں کی شان کے بارے میں، جناب ابراہیم خلیل اللہ کے دور کی بات بتائی، میں نے عیسیٰ روح اللہ کے دور کی بات بتائی، حضور کی حدیثیں پڑھی آپ کے سامنے، قرآن کی میں نے آیت پڑھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے وہی اللہ سے ڈرتے جو علماء ہیں، اہل علم ہیں۔ علم نور ہے، جہالت اندھیرا ہے، تو نور کی طرف آؤ، اور جو نور بانٹ رہے سے نور لے لو۔ کسی محقق نے یہ بات کہی تھی کہ علماء کے کردار پر نہ جاؤ، ان کی گفتار کیا ہے اس پر عمل کرو۔ علماء بھی تو انسان ہے نا، اگر میرے عمل میں کوئی کوتاہی ہے تو میری ہے، علم کا تو اس میں کیا قصور ہے؟ علم کا تو قصور نہیں ہے نا۔ تو کردار پر نہ جاؤ، کردار وہی جو بزرگوں کا چلا ہوا آ رہا ہے، اہل علم کا ہے، علماء حق کا، اہل سنت و جماعت کے علماء کا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے تو اس کا انفرادی عمل ہے، اس کو اجتماعی میں نہ لے کر کے آیا کرو، تو علماء کا حق پہچانو۔ اس حوالے سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اب آئیے ذرا حق پہچاننے سے مراد چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جب کسی عالم کے سامنے آمنا سامنا ہو جائے، ملن ساری ہو جائے، ملنا ورتنا ہو جائے، تو کبھی بھی ان کی بدتمیزی کا ایک جملہ بھی زبان سے نہیں نکالنا۔ ایک بھی جملہ کیا ہوتا ہے، اچھا رویہ بھی ایسا اختیار نہیں کرنا کہ سامنے والے عالم کو حقیر جانو، نہ یہ میرے نبی کے وارث ہیں، نبی کے وارث ہیں۔ نمبر 2، سنیے، جب علماء سے مسئلہ پوچھنے کا وقت ملے تو دیکھیں کہ مناسب وقت ہے، اس وقت میں اس سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، وہ جلدی میں تو نہیں، اجلت میں تو نہیں، کہاں وہ کھڑا ہے، اس پہ بھی غور کر لیں۔ اس پہ بھی غور کرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی غور کر لیں کہ میں مناسب انداز میں گفتگو کر پاؤں گا یا نہیں، پھر یہ بھی غور کر لیں کہ ان کا ادب ملحوظ خاطر رکھ سکوں گا کہ نہیں۔ نہیں، ہمیں تو مسئلہ پوچھنا ہے، ہمیں کیا سروکار ہے کہ اس کو کیا کہا، ہمیں کہاں جا رہا ہے، جلدی میں، عجلت میں، تیزی میں، ہم کس جگہ پہ کھڑا ہے، کس عالم میں کھڑا ہے، پریشان کھڑا ہے، خوشحال کھڑا ہے۔ نہیں جی، ہمیں تو مسئلہ پوچھنا ہے۔ کیا بات ہے جناب، آپ کی کیا بات ہے، اس پہ تھوڑی سی توجہ آپ نے کرنی ہے۔ آگے اگر علماء کے سامنے جانے کا موقع ملے تو کبھی بھی ان کی گفتگو کاٹنے کی کوشش نہ کریں، شائستہ الفاظ استعمال کریں، مہذب انداز استعمال کریں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ سامنے والا مہذبانہ گفتگو کر رہا ہے، ان کا بھی دل آپ کی طرف مائل ہو، اور وہ علم کی جو باتیں ہیں وہ آپ کو بتانے میں کامیاب ہو جائے۔ کبھی بھی علماء سے بیزاری کا اظہار مت کیا کرے، جو بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ان کی باتوں پر کان بھی نہ دھرا کریں۔ علماء سے بدگمان خود بھی نہ ہو اور لوگوں کو بھی بدگمان نہ کریں۔ ایک تو بندہ خود بدگمان ہوا نا، تو جو ہوا ہی بدگمان وہ دوسروں کو بدگمان کرتا ہے۔ نہ خود بدگمانی کریں، نہ دوسروں کو بدگمانی کرنے کی طرف مائل کریں۔ علماء کی نصیحت جو طبیعت کے خلاف ہو، جیسے کہ آج شاید کسی کے طبیعت کے خلاف گفتگو ہو رہی ہو، تو اگر علماء کی نصیحت، میں تو ایک طالب علم ہوں، علماء کی نصیحت اگر طبیعت کے خلاف ہو تو اسے قبول کرنے میں اگر رکاوٹ نفس پیدا کر رہا ہو تو اپنے شامت اعمال کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میری شامت اعمال ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور میں اس سے چڑ رہا ہوں، تو اپنا قصور نکالیں۔ اگلی بات سماعت کریں، اپنی بات کی اہمیت بڑھانے کے لیے علماء کرام کی طرف جھوٹ منسوب مت کیا کریں۔ اوے علماء کی کیا بات ہے، میں بتاتا ہوں۔ کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، ذرا نماز کے شرائط آپ سے سن لیے جائیں کھڑے کر کے۔ ہاں، ذرا آپ کو جناب والا نماز کے واجبات بھی سن لیے جائیں آپ سے، ذرا نماز کی فرائض بھی سن لیے جائیں ذرا آپ سے، اور جو لمبی زبان ہو گئی ہے اس زبان کو ذرا لگام ڈالیے۔ علماء کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ مت بنیے، اور سوشل میڈیا کے ورکر بھی غور کریں ذرا۔ بلا اجازت شرعی، بلا اجازت شرعی کسی سنی عالم دین کی نہ مخالفت کریں، نہ ان کو اپنا مخالف بنائیں۔ میرے شیخ کامل، دنیا اہل سنت کے امیر علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری فرماتے ہیں، سنی علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔
جو سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کا پیر ہے، جو ہزاروں نہیں لاکھوں مریدوں کا پیر ہے، جو ایک ادارہ نہیں سینکڑوں ادارے چلانے والا ہے، وہ کہہ رہا علماء اہل سنت ہمارے سروں کے تاج ہے، انہی کا فرمان ہے علماء سے مربوط رہو مضبوط ہو جاؤ گے۔ کیسا حسین جملہ ہے، علماء سے مربوط رہو مضبوط ہو جاؤ گے، کیا بات ہے۔ اگلی بات سماعت کیجئے گا، اگلی اور آخری بات کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ سوشل میڈیا کے اندر جو ایک مہم چل رہی ہے علماء کے خلاف، مختلف چینل، مختلف اشخاص، کسی کا حلیہ پیٹ پتلون والا، کسی کا فرنچ کٹ والا، کسی کا مذہبی حلیہ، لیکن علماء سے بیزار لوگ جو آ کر کے چینلوں پر گفتگو کرتے ہیں، عوام کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے منہ میں لگام خود ڈالے۔ علماء تو کر ہی رہے ہیں جو کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اس کا جواب دے، نہیں دے سکتے اس کا بائیکاٹ کرے، اس کو سننا بند کرے، اور علماء حق اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو سنیں اور دین سے محبت کرنے والے لوگوں کو سنیں، تاکہ آخرت کا بھی بھلا ہو اور دین اسلام کا بھی بھلا ہو۔ علماء کی غیبت سننے سے بھی پرہیز کیا کریں، نہ غیبت کیا کریں نہ غیبت سنا کریں۔ تو آج میں نے جو موضوع بیان کیا اس کا عنوان تھا علماء کا حق پہچانو۔ ہر کسی کا حق ہوتا ہے نا، تو اہل علم جو نبیوں کے وارث ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کے حق پہچانو، اس عنوان سے میں نے گفتگو کی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔